بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی آپ کو، ایران اور پاسداران انقلاب نے کمال کر دیا، مزاحمت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ زندہ ہے، مزاحمت زندہ ہے۔ امریکہ سے اور اسرائیل سے کوئی ٹکر لینے کی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ایران نے ایسی ٹکر لی کہ ساری قیادت مرنے کے باوجود، فرنٹ لائن سیکنڈ لائن ٹوٹنے کے باوجود ہمت نہیں ہاری، ہتھیار نہیں ڈالے، وقت کے فرعون کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اور اسرائیل جو اس خطے کا چودھری بنا ہوا تھا، عرب اسرائیل جنگ کے اندر عرب کتنے ممالک تھے، سب کو تنہا اسرائیل نے ہرا دیا تھا۔ اور اس وقت گولڈا مائر ہوا کرتی تھی اسرائیل کی وزیر اعظم، اور اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ ہم جنگ جیت گئے تو تاریخ میں ہمارا نام ہو جائے گا، اور اگر ہم ہار گئے تو ہمیں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ اور جب کوئی فاتح قوم ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا وہ پی کیا رہے ہیں، وہ کھا کیا رہے ہیں۔ امریکی سفیر کے ساتھ گولڈا مائر اسلحے کی ڈیل کر رہی تھی۔ حالت یہ تھی کہ جس کمرے میں بیٹھ کر ڈیل کر رہی تھی وہاں کوئی چپراسی اور نوکر بھی نہیں تھا۔ گولڈا مائر نے سفیر کو کرسی پر بٹھایا، خود اٹھ کے باورچی خانے میں چلے گئی۔ چائے کے 2 کپ بنائے، ایک گولڈا مائر نے اپنے سامنے رکھا اور اس سفیر کے سامنے رکھا۔ اور بعد میں کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ایک پاس چپڑاسی رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اتنے بڑے اسلحے کی ڈیل کر رہی تھی۔ اس نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ یہ بات میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھی۔ مسلمانوں کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تلواریں گھر کے اندر لٹک رہی ہیں۔ تاریخ ہمیشہ فاتح کی لکھی جاتی ہے، مزاحمت کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے۔ ایران نے کتنی مزاحمت کی ہے، کتنے دن تک مزاحمت کی ہے، ان کی قیادت مر گئی، دوسرے لوگ مر گئے، اہم ترین لوگ ساری دنیا سے چلے گئے، سیکنڈ لائن بھی چلے گی، چند لوگ بچے ہیں، لیکن انہوں نے اور ایرانی قوم نے بھی کمال کر دیا۔ کسی نے بھی بغاوت نہیں کی اور کسی نے بھی یہ ایران کے خلاف مظاہرے نہیں کیا، عوام ساتھ رہی۔ اب جب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم ایرانی تہذیب مٹا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پلوں پر لوگ وہاں پلوں پر پہنچ گئے کہ آؤ مارو ہم۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ آدمی گرتا ہے تو گرے لیکن جھنڈا نہیں گرنا چاہیے، یہ بات ایرانی مزاحمت کاروں نے ثابت کر دیے۔ ایک آدمی گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، چوتھا گرا، 5واں گرا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اسرائیل جس کے سامنے کوئی ٹک نہیں رہا تھا، تمام عرب دنیا پر اسرائیل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ایران نے ایسی مزاحمت کی تل ابیب پر اور مختلف جگہوں پر حملے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل کو ختم کیا جا سکتا ہے، اسرائیل کو دبایا جا سکتا ہے، اسرائیل کو واپس جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس موضوع پر میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا کہ تاریخ کنوں کی لکھی جاتی ہے؟ تاریخ ہمیشہ مزاحمت کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے۔ دیکھیں، ٹیپو سلطان دنیا میں موجود نہیں ہے، انگریز آیا بر صغیر میں اور بہت سارے اس وقت کے نواب اور فلاں اور حکمران سارے انگریز کے ساتھ ملتے رہے، لیکن ٹیپو سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈٹا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ ان کا مشہور جملہ ہے، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ آج ایرانی مزاحمت کاروں نے، پاسداران انقلاب نے اور ایران کی قیادت نے، ایرانی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے وطن کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو اور اپنی جرت اور بہادری کو ثابت کر دیا ہے۔ یہ بات اگرچہ آپ کو بری لگے گی، لیکن جب کوئی انصاف پسند مؤرخ لکھے گا تو تاریخ میں یہی لکھا جائے گا۔ آپ خود سوچیں، ایک چھوٹا سا ایران، دوسری طرف سپر پاور ہے، دوسرے ممالک ہے، اسرائیل ہے، کتنی بڑی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے سامنے کوئی 1 دن نہیں ٹک سکتا۔ وینزویلا 1 دن نہیں ٹکا، عراق 1 دن نہیں ٹکا، کتنے ممالک ہیں۔ میں بھی تاریخ پڑھ رہا تھا، 200 سے زائد ممالک پر امریکہ اور اس کے اتحادی کسی نہ کسی صورت میں جارحیت کر چکے ہیں۔ امریکہ کی خون اشامی کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، لیکن اس جنگ نے امریکہ کو، اس کے لیپالک اسرائیل کو اور دیگر ممالک کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کبھی کبھی چونٹی بھی ہاتھی کو پچھاڑ سکتی ہے۔